یہ جو 22 رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز جو ہم کرتے ہیں کھیر پوریاں، تو کھیر پوریاں یا کونڈے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کونڈے میں ہی پکانا واجب ہے اور کھیر پوریوں ہی پر نیاز دینا ضروری ہے اور 22 رجب المرجب ہی کو شرعاً ایسا کرنا واجب ہے، تو اس طرح کی نیتیں فاسد ہیں اور یہ ناجائز ہے۔ تو آئیے کنڈوں کی کچھ حقیقت جان لیں۔ کنڈے بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ دن کو عربی میں کیا بولتے بتائیے؟ شریعت میں ہر چیز عربی میں ہے نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ الگ بات ہے، ہم عام زبان میں میٹھی عید اور تیز عید بولتے ہیں اس کو، یا قربانی کی عید اور فطرے کی عید، لیکن اس کے نام ہے عربی میں، اس کے احکامات موجود ہے شریعت میں، عید کو جانے سے پہلے کیا کرنا، آنے کے بعد کیا کرنا، عید الاضحیٰ میں کیسا اور عید الفطر میں کیا فرق ہوگا، فطرہ کب دینا، ان کے مسائل بھی۔ یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوگا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے، میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس عمل کو، وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا۔ یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں، یہ کنڈے ہیں وہ، ہاں یہی کنڈے ہیں وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک، یہی کنڈے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے، یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، یہ سخت قسم کی بدعت ہے، اور یہ مسلمانوں کے حکمراں، ان کے عمرہ اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، پھر یہاں کیسے رائج ہوا، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو جو ہے حسین جو ہے رضی اللہ عنہ نے بہرحال اپنے حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو ہے خلافت کو بہرحال دے دی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ جو ہے مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے، جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارج جو تکلیف پہنچا رہے تھے، انہوں نے سبائی اور خارجیوں پر بڑی کڑی نظر رکھی اور اتنا سخت ان پہ معاملہ کیا کہ ان کے دور خلافت کے اندر تقریباً ایسی تحریکیں خاموش ہو گئی، چونکہ یہ کئی زمانے سے ایک سخت قسم کے جو حکمران تھے، اور صلاحیتیں ہوتی، ہر آدمی کو صلاحیتیں ہوتی جو اللہ دے رکھتا ہے، ان میں وہ صلاحیت بہت تھی حکمرانی کی اور لوگوں کو گرفت میں رکھنے کی، ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے آپ میں اور بہترین حکمران تھے یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافی عہدوں پر یہ رہے، اور آپ ان کے بعد بھی خلفاء راشدین کی تمام کے زمانے میں یہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر رہے۔ اب یہ بن جاتے ہیں اکیلے مسلمانوں کے سول، جس کو کہیں گے حکمراں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو خوارجی ہے یا اسی طرح جو باطینیہ تھے یا اسی طرح سبائی تھے، ان کے لیے تو یہ ایک ڈکٹیٹر تھے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے بالکل گردن پہ لا کے چھوڑ دیا تھا، بالکل پکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی سازشیں نہ رچے، جیسے اس طرح سے انہوں نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورا اضطراب پھیلا دیا تھا پورے مسلم ممالک میں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ان پر ایک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے مرڈر کا، یہ اٹیمپٹ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے 3 صحاباؤں پر، عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے، اور ایک عمرو بن عاص، 3 پہ کیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں، 2 بچ جاتے ہیں، مطلب اتنا پلان تھا یہ کہ 3 سٹیز میں، ایک ہے اس میں سکندریہ میں، الیگزینڈریا میں، ایک ہے شام میں اور ایک ہے مدینہ میں، 3 اٹیک ہوتے ایک ہی وقت فجر میں، تو عمر ابن خطاب شہید ہوتے ہیں اس اٹیک کے اندر۔ یہ پلان اٹیک تھا لوگوں کا، مطلب یہ لوگ جو سبائی تھے بہت دنوں سے پلان بناتے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا اور خارجی، ٹھیک۔ تو بہرحال عمر ابن خطاب اور عمرو بن عاص اس دن فجر میں لیٹ ہو گئے، وہ نہ آ سکے، ٹھیک ہے، کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا، اور فجر اندھیرے میں ہوتی تو دیکھا نہیں گیا، اس کو یقین تھا کہ عمر ہی ہوں گے، اور جو ہے اسی طرح ان پر حملہ ہوا، لیکن یہ حملے کی سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ آوروں کو سزا دے دی گئی۔ اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا، اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 22 رجب تھی، یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے۔ اب ان لوگوں کو جن کو معاویہ سے دشمنی تھی، جس نے اتنا کڑا ان پر پہرا لگا دیا تھا، جو عثمان بن عفان کے دور میں عثمان بن عفان کی نرمی اور ان سے حسن سلوک نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا، مطلب انہوں نے تو ایک اچھے اس سے کہ مسلمانوں کا خون میں اپنے ہاتھوں پہ نہیں لینا چاہتا ہوں، چاہتے تو عثمان بن عفان اپنے زمانے میں ان کو کرش کر کے برباد کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کا خون میں نہیں کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن علی بن ابی طالب نے اور اس کے بعد کے خلیفاؤں نے ان کی بہت بری حالت کی یاد رکھی۔ خود علی بن ابی طالب کو جو یہ بڑا مانتے تھے، علی بن ابی طالب نے ان خارجیوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا اور ختم کیا، اور سبائیوں کو۔ بہرحال اب خوشی تو منانا ہے،
خوشی تو منانا ہے، کیسے منائی جائے؟ کہ تو جس کو ہم کہیں گے سنیوں کے سمندر میں ایک اچھے پانی کی اس میں گندی مچھلی تو پکڑی جاتی ہے نا، تو ان لوگوں نے جو سبائی تھے، خارجی تھے، خوشی منانے کا طریقہ نکالا، کہا خاموشی سے خوشی منائی جائیں گی، پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی جائیں گی، وہیں کھائی جائیں گی، وہیں ہاتھ دھو کر باہر نکلا جائے گا تاکہ عوام میں خبر نہ پہنچے گی خلیفہ کی۔ اب ظاہر خلیفہ کا انتقال اور مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ جیسا رزلٹ آئے تو مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جاتا ہے، تو آپ معلوم 10th کا رزلٹ 12th کا رزلٹ آئے تو پرابلم ہو جائیں گا، کہاں لے جا رہے ہیں مٹھائی، کون ہے یہ منافق، سمجھ میں آ جائیں گا نا۔ تو مٹھائی گھر میں بنائی جائے، خاموشی میں بنائی جائے، گھر کے پردوں میں بنائی جائے، وہیں خاموشی سے بلا کر کھائی جائے اور وہیں ہاتھ دھویا جائے اور اس مٹھائی کو وہیں ختم کر دیا جائے تاکہ باہر نہ پتہ چلے اندر کیا ہوا ہے۔ یہ تھا وہ خوشی جو صحابہ کی وفات پر منائی گئی۔ افسوس امت مسلمہ نے اس رسم کو ہو بہو کاپی کیا، ہو بہو کاپی کیا۔ کنڈا جب جہاں بنتا ہے وہاں پردے لگا دیے جاتے ہیں، خاموشی میں بنتا ہے، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چونکہ بچے ہاتھ ڈالیں گے باہر لے جا سکتے، مٹھائی معلوم ہو جائے گا۔ وہی طریقہ جو خارجیوں نے اپنایا تھا اور سبائیوں نے خوشی منانے کا وہی ہے، خاموشی میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس کی انویٹیشن نہیں چھپتے، آ جائیے کنڈے، آ جائیے کنڈے، لوگ خاموشی میں آتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں، بچاؤ وہیں جمع کر کے رکھ جاتا، اور شام میں جتنا ہے وہ ہاتھ دھونے کا پانی بھی ایک بکیٹ میں جمع ہوتا ہے، پانی کو گڑھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور بچا ہوا کھانا ڈال کے دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے کنڈے۔ اب یہ تو چلن کافی زمانے تک خارجی اور یہ چلاتے رہے، اس کے بعد اب یہ سنیوں میں کیسا ڈالا جائے عمل، تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا، جعفر صادق کی نیاز ہے بولے، جعفر صادق یہ بہرحال ایک تابعی میں سے ہیں، ان کی بولے نیاز ہے۔ اب اس کو عام عوام کیسے منائے، چونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہے تو کہا جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے بول دیے، جبکہ ان کا ملنا ثابت نہیں ہے دونوں کا، تاکہ اگر ریلیشن ثابت کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے اپنا لیڈر اور وہ لیڈر تو اور مضبوط ہو جاتا، تو ایک نیا ریلیشن ثابت کیا گیا بولے استاد اور شاگرد، حالانکہ دونوں کا ملنا اور سننا ثابت نہیں، چونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا کسی استاد سے ملنا اور اس کا اس سے سننا، اس سے لیکچر لینا بھی ثابت ہونا ضروری ہے، سما بھی ثابت نہیں دونوں کا، نہ ملنا ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے، تو لگا دیا کہ کہا جعفر صادق کی نیاز ہے، اور جو یہ نیاز کرتا اس کا بیڑا پار ہو جاتا، اس کا یہ ہو جاتا، اس کا دکان چل جاتی، اس کا یہ ہو جاتا، اور بس جاہل عوام لگی اس کے پیچھے پھر کنڈے منانے۔ تو آج کے دور میں کنڈے ہندوستان میں اکثر جو ہم سے شیعوں سے ہم نے لیے ہیں، وہ زمانے میں خارجی اور سبائیوں نے کیا، آج شیعوں سے یہ ہم رسم لیتے ہیں اور اس کو دھڑلے سے جو ہے سنی منا رہے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں نے تو اتنا تک کہہ دیا نا، صرف کوئی عربی میں ثابت کر دے رسم کا کیا نام ہے اس عمل کا، تو میں بھی کرنا شروع کر دوں کل سے۔ اور اس وقت جب مغل خاندان کی پکڑ پبلک پر کم ہونے لگی ہے اور شیعیت نے ہندوستان کے اندر زور پکڑا ہے، تو اس وقت یہ بدعت ہندوستان کے مغربی یو پی رامپور کے علاقے سے تقریباً ایجاد ہوئی ہے، اور اس کے ایجاد کی وجہ بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہے، رجب کے مہینے میں، اس لیے اس خوشی کے اندر ان بدبختوں نے یہ بدعت ایجاد کی اور سنیوں کے اوپر لا کے تھوپ دی، تاکہ سنی جس کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اسی کے انتقال پر خوشی منائیں، اور آج ہم بڑی خوشی مناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس تفصیل طرف میں نہیں جانا چاہتا، اور دوسری کے رجب کے کوڑے اس لیے کی بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں اتباع کا راستہ اختیار کرو، بدعتوں کو ایجاد کرنے سے بچو۔ اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں اتباع کا، پیروی کا راستہ اختیار کرو، بدعات سے بچو، بدعتیں ایجاد نہ کرتے پھرو، فقد کفیتم، تم کافی ہو کہ کر دیے گئے ہو، یعنی کتاب و سنت تمہارے لیے کافی ہے، اب اس میں کچھ حرف اضافے کی گنجائش اور ضرورت باقی نہیں ہے، تمہارا کام ہے عمل کرنا، اتباع کرنا، علماء امت کا کام ہے اس راستے کو بتا دینا جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے ہیں، اور جس کا یہ تعارف کرایا ہے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ لوگوں میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنا دن روشن، روشنی ہی روشنی۔
اس دین کے اندر ضلالت اور گمراہی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، کہیں بھٹکنے کا کوئی معاملہ نہیں، کہیں اندھیرا پن نہیں، ہر چیز واضح کر کے بتا دی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارہا، اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنا دن روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو بھی اس سے بھٹکے گا وہ ہلاک و برباد ہو کے رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت کلمہ گو کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کو اختیار کریں، اپنی طرف سے بدعتیں ایجاد نہ کریں، کیونکہ دین مکمل ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے اندر کوئی چیز چھپایا نہیں ہے۔ جو کچھ دین میں تھا، جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، وہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا، کوئی چیز چھپایا نہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، آپ نے پہنچایا نہیں پورا تو آپ نے گویا کہ رسالت کو کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں، من ابتدع بدعة ثم رآها حسنة فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کے بعد یہ تصور اور یہ عقیدہ اس کا ہے، یہ خیال ہے کہ یہ تو اچھی بدعت ہے، یہ تو بدعت حسنہ ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، بھائی یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت۔ بدعت حسنہ کیا مطلب؟ اچھی بدعت، یہ بدعت اچھی ہے۔ یاد رکھیں، کان کھول کر کے میرے بھائیوں سن لیں، بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ سنت ہوتی ہے، بدعت اچھی نہیں ہوتی، سنت اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ تصور کرے تو بدعت حسنہ ہے، یہ تو اچھی بدعت ہے، اچھا کام ہے۔ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، تو اس کا یہ زعم ہے، اس کا یہ تصور ہے، اس کا یہ خیال ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیال کیا، نعوذ باللہ، پورا کا پورا دین نہیں پہنچایا۔ یہ اچھی چیز تھی، اس سے امت کو متنبہ نہیں کیا، امت کو نہیں بتایا، اچھی چیز چھپا کے چلے گئے۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امت کو بتاتے، آپ نے نہیں بتایا تو گویا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اگر اچھی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور بتا کے جاتے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر اس امت کا اور کوئی خیر خواہ نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اس امت کا بہی خواہ نہیں پیدا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جتنے خیر کے کام تھے میری امت کے لوگوں، میں نے وہ تمام چیزیں تمہیں بتا دی۔ جو کام، جو فعل، جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے یہاں دین نہیں تھیں، وہ چیزیں اب دین کی حیثیت ان کی نہیں ہو سکتی، ان کو دین قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔